بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی کے سلسلے کی یہ ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ابو جہل نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اونٹ کی شکل میں ابو جہل کو ڈرایا، اور اگر وہ بڑھتا تو وہ جیسے اس کو کھا جاتے۔ تو آج کی قصہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا، بولا کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا کہ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑا گروہ والا ہوں؟ اس پر سورہ الگ کی آیت 17-18 نازل ہوئیں۔ ترجمہ: سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں بطحا والوں کا محافظ ہوں، میں یہاں ایک شریف ترین آدمی ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت 49 نازل فرمائی، تو ترجمہ ہے چکھ تو بڑا معزز مکرم ہے۔ آیت کا یہ ترجمہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے میں آگے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا بھی کہتا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہوئی اور پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف حضرت ابو بکر صدیق ہی نظر آئے، اور وہ آتے ہوئے بولی، ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ وہ شعر، ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ ابی لہب کی وہ آیات تھی جس میں دوزخ کا منظر بتایا گیا تھا ابو لہب کی بیوی کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ جی کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پہ مارنا چاہتی ہوں، سبحان نعوذ باللہ، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ وہ سورہ اللہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو بیٹوں میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کیا ہوا تھا، عتبہ سے اور عتیبہ سے۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوگی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔
چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکے۔ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، جو مبارک صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی کچھ غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا کہ اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تو پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اور اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا دو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور یہی نہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ سب کے درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی بد دعا پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب وہاں ایک شیر آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا ہوا، اس نے اسے چیڑ پھاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ تکالیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الاحرام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اجری ابھی تک وہیں پڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا، کوئی ایسا شخص ہے جو اس اجری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈال دے؟ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا، کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے کہ تم میں کون ہے جو وہاں جائے جہاں فلاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے ہیں، ان کا گوبر، لید، خون اور اجری وہاں پڑے ہیں، کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدہ جانے کا انتظار کرے، پھر جو ہی وہ سجدے میں جائیں وہ شخص گندگی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تب مشرکین میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا، اجری اٹھا لایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اجری آپ پر رکھ دی۔ اس پر مشرکین مکہ زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ناظرین، مکہ میں یہ ہنسی چل رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھ رہے تھے اور مکہ والے ان پر مذاق میں ہنسی کر رہے تھے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بتا دی۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، بچی تھی، وہ روتی ہوئی حرم میں آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک اسی طرح سجدے ہی میں تھے اور اجری آپ کے کندھے پہ تھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے اجری کو آپ پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ
تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریشی جو ہمارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہوگی اور اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ تو عمرو بن حشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن قریشیوں کے نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا۔ ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا وہاں تشریف لائیں، بچی تھیں، اور قریش کو ہنستے ہوئے دیکھا تو قریشیوں کو جو ہے وہ آپ نے کہا کہ کیوں میرے باپ کو ستا رہے ہو، اور آپ رونے لگ پڑی اور اپنے ننھے ننھے معصوم ہاتھوں سے اوجری کو ہٹایا تھا۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدعا دی تو اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے، ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات و برکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی، تکلیف کے آثار آپ کے چہرے پر سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا، پھر چوتھے پھیرے میں، اور یہ تینوں یکدم آپ کی طرف جھپٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل نے ایک قدم جو ہے وہ ایک دم آگے بڑھے اور بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر گیا۔ دوسری طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ تیسری طرف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا بھگت لو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو ہماری طرف اچانک مڑے اور فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی سے فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں سے ہی ذبح کروایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے کہ ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی، اس کو بال دینے لگا، اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور آپ اسے کندھے سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے اور رب کی طرف سے کھلی نشانی لے کر آیا؟ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیے مشرکین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز
ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن معیط آیا، اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے اسے دھکیل کر ہٹایا، اور یہ قول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ یہ سخت برتاؤ دیکھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے اور بھی کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے جائیے، مسجد الحرام میں وہاں جا کے ہم نماز ادا کر سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخرکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا اور مار پیٹ کی انتہا کر دی۔ عقبہ نے تو انہیں اپنے جوتوں سے مارا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہروں پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک کپڑے میں لٹایا، بے ہوشی کی حالت میں گھر لے گئے۔ اب ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا، بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آخرکار ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اچھا تو پھر ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، جو کہ اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے ام جمیل رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتی تھی، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولی، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیں۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولی، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب ام جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اس وقت؟ ام جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں میں کچھ انتظار کیا
تاکہ باہر سکون ہو جائے۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلی اور دار ارقم پہنچ گئی۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی، آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا، انہیں بوسہ دیا، اور پھر مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اے اللہ کے رسول، مجھے تو کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں، یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ اکرام کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط، انتظار کیجیے اگلی قسط کا، اور یہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیے، آمین یا رب العالمین۔